کرپٹو مارکیٹ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نئے لاز بنا رہی ہے، انسٹیٹیوشنز بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں اور اسٹیبل کوائنز گلوبل پیمنٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا 2026 کرپٹو کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بننے والا ہے؟ آج ہم دیکھیں گے وہ 5 میجر اپڈیٹ جو بٹ کوائن، ایتھیریم اور پوری کرپٹو انڈسٹری کا فیوچر بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ امریکہ سے آ رہی ہے۔ کلیئرٹی ایکٹ کا مقصد کرپٹو انڈسٹری کے لیے کلیئر رولز بنانا ہے۔ کئی سالوں سے کمپنیز اس کنفیوژن میں تھیں کہ انہیں SEC ریگولیٹ کرے گی یا CFTC۔ اسی انسرٹینٹی کی وجہ سے کئی کرپٹو بزنسز امریکہ سے باہر شفٹ ہو گئے۔ اگر یہ لا سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کمپنیز کو پہلی بار کلیئر لیگل فریم ورک مل سکتا ہے۔ اس سے انوویشن کو سپورٹ ملے گا اور بڑے انویسٹرز بھی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کرپٹو مارکیٹ میں انٹر کر سکتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ لا صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ گلوبل کرپٹو ریگولیشن کے لیے بھی بینچ مارک بن سکتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کرپٹو صرف بٹ کوائن تک لمیٹڈ ہے تو 2026 کی سب سے بڑی ریئلٹی کچھ اور ہے۔ اس وقت سب سے تیز گروتھ بٹ کوائن کی نہیں بلکہ اسٹیبل کوائنز کی ہو رہی ہے۔ اسٹیبل کوائن ایسی ڈیجیٹل کرنسیز ہوتی ہیں جن کی ویلیو عام طور پر US ڈالر کے ساتھ پیگ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی پرائس بٹ کوائن کی طرح روزانہ ڈرامیٹکلی اپ یا ڈاؤن نہیں ہوتی۔ آج دنیا بھر میں ملینز آف ٹرانزیکشن اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ کراس بارڈر پیمنٹس، آن لائن بزنسز، ڈیفائی پلیٹ فارمز اور کئی فائن ٹیک کمپنیز انہی فاسٹ اور لو کاسٹ ٹرانسفرز کے لیے یوز ہو رہی ہیں۔ اسی ریپڈ گروتھ کی وجہ سے گورنمنٹ بھی اب اسٹیبل کوائنز کو اگنور نہیں کر سکتی۔ امریکہ اور دوسرے کنٹریز نئے ریگولیشنز انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ ہر اسٹیبل کوائن ایشوئر کے پاس پراپر ریزروز ہوں اور یوزر کا ٹرسٹ برقرار رہے۔ اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح کنٹینیو رہا تو ممکن ہے کہ فیوچر میں ڈیجیٹل پیمنٹ کا ایک بڑا حصہ اسٹیبل کوائن کے تھرو کمپلیٹ ہو۔ کرپٹو مارکیٹ کی تیسری اور بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ انسٹیٹیوشنز سے آ رہی ہے۔ کچھ سال پہلے تک بٹ کوائن کو صرف ریٹیل انویسٹر کا ایسٹ سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ تر لوگ اسے ایک رسکی ایکسپیریمنٹ مانتے تھے اور بڑی فائنینشیل کمپنیز اس سے دور رہتی تھیں۔ لیکن آج 2026 میں تصویر کافی بدل چکی ہے۔ آج دنیا کی بڑی انویسٹمنٹ فرمز، ہیج فنڈز، پینشن فنڈز اور ایسٹ مینیجرز بٹ کوائن کو صرف ایک اسپیکولیٹو ایسٹ نہیں بلکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اسپوٹ بٹ کوائن TFCs نے ٹریڈیشنل انویسٹر کے لیے بٹ کوائن خریدنا بہت آسان بنا دیا ہے۔ اب انہیں ویلیٹس مینیج کرنے یا پرائیویٹ کیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے نارمل بروکریج اکاؤنٹ کے تھرو بھی بٹ کوائن میں ایکسپوژر لے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے 2026 میں بھی اسپوٹ بٹ کوائن ETFs میں لگاتار انفلو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جب انسٹیٹیوشنز بلینز آف ڈالرز مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو صرف بٹ کوائن کی ڈیمانڈ ہی نہیں بڑھتی بلکہ پورے کرپٹو مارکیٹ کا کانفیڈنس بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اکثر جب انسٹیٹیوشنل بائنگ بڑھتی ہے تو انویسٹر اسے مارکیٹ کے لیے پازیٹیو سگنل سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ انسٹیٹیوشنز کا مارکیٹ میں آنا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ پرائس ہمیشہ اوپر ہی جائے گی۔ کرپٹو مارکیٹ اب بھی انفلیشن ڈیٹا، سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ، اکنامک رپورٹس اور جیو پولیٹیکل ایونٹ سے کافی انفلوئنس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی نیوز پوری مارکیٹ میں پینک سیلنگ یا اسٹرانگ ریلی شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم آؤٹ لک پازیٹیو ہو سکتا ہے لیکن شارٹ ٹرم والیٹیلٹی کرپٹو مارکیٹ کے لیے ریئلٹی ہے۔ سمارٹ انویسٹر صرف ہیڈ لائنز دیکھ کر ڈیسیژن نہیں لیتے بلکہ مارکیٹ ٹرینڈز اور رسک مینجمنٹ کو بھی امپورٹنس دی جاتی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن صرف بٹ کوائن تک لمیٹڈ نہیں رہے۔ کئی فرمز بلاک چین انفراسٹرکچر، ٹوکنائزیشن اور ڈیجیٹل ایسٹ ایکو سسٹم میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ سگنل ملتا ہے کہ ٹریڈیشنل فائنانس اور کرپٹو کے درمیان ڈسٹنس دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس ایک بات کو کلیئر کرتی ہیں، بٹ کوائن اب صرف ارلی اڈاپٹرز تک محدود نہیں رہا، آج یہ گلوبل فائنینشل سسٹم کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ کرپٹو مارکیٹ کی چوتھائی میجر اپڈیٹ جیو پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بٹ کوائن صرف کرپٹو نیوز کی وجہ سے موو کرتا ہے لیکن ریئلٹی اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ 2026 میں جب بھی دنیا کے کسی حصے میں پولیٹیکل ٹینشنز، ٹریڈ ڈسپیوٹس یا ملٹری کانفلکٹس کی خبریں آتی ہیں تو ان کا اثر کرپٹو مارکیٹ پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔
ایسے وقت میں کئی انویسٹر رسک کم کرنے کے لیے اپنا پیسہ ٹیمپریری سیفر ایسٹ کی طرف موو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بٹ کوائن اور دوسری کرپٹو کرنسیز میں ولیٹیلٹی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہر سچویشن نیگیٹو نہیں ہوتی۔ کچھ انویسٹرز بٹ کوائن کو ڈیجیٹل گولڈ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ جب ٹریڈیشنل فائنینشل مارکیٹس میں انسرٹینٹی بڑھتی ہے تو کچھ لوگ بٹ کوائن کو لانگ ٹرم اسٹور آف ویلیو سمجھ کر خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کبھی ایک بریکنگ نیوز مارکیٹ کو نیچے لے آتی ہے اور کچھ دن بعد کانفیڈنس واپس آ جاتا ہے اور مارکیٹ ریکور کر جاتی ہے۔ یعنی کرپٹو مارکیٹ صرف ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ گلوبل ایونٹس اور انویسٹر سینٹیمنٹ سے بھی چلتی ہے۔ آج کے وقت میں بٹ کوائن پہلے سے کئی زیادہ گلوبل اکانومی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکا ہے۔ اسی لیے سکسیسفل انویسٹر صرف چارٹس ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی امپورٹنٹ نیوز کو بھی کلوزلی فالو کرتے ہیں۔ اب ہے ہماری ففتھ اور لاسٹ اپڈیٹ، اور وہ ہے کرپٹو ریگولیشن۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ملک اب کرپٹو کے لیے کلیئر رولز بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ پہلے کرپٹو مارکیٹ کو وائلڈ ویسٹ کہا جاتا تھا جہاں ریگولیشنز بہت کم تھیں، لیکن اب گورنمنٹس کی سوچ بدل رہی ہے۔ ان کا فوکس کرپٹو کو بین کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے ریگولیشنز اور رولز بنانا ہے، تاکہ انویسٹرز کو زیادہ پروٹیکشن ملے اور انلیگل ایکٹیویٹیز کو روکا جا سکے۔ یہ نئے ریگولیشنز کرپٹو ایکسچینجز، اسٹیبل کوائن ایشوئرز اور بلاک چین کمپنیز کے لیے کلیئر اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے کمپنیز کو بھی کانفیڈنس مل رہا ہے اور یوزر کا ٹرسٹ بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر میجر اکانومیز کلیئر کرپٹو فریم ورکس امپلیمنٹ کر لیتی ہیں تو آنے والے سالوں میں کرپٹو اڈاپٹیشن پہلے سے کئی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی کرپٹو انڈسٹری اب ایک نئے فیز میں انٹر کر رہی ہے جہاں انوویشن اور ریگولیشن ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام اپڈیٹس کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک بات بالکل کلیئر نظر آتی ہے، کرپٹو انڈسٹری اب صرف ہائپ یا اسپیکولیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ آج اس انڈسٹری کو گورنمنٹس، فائنینشل انسٹیٹیوشنز اور دنیا کی بڑی کمپنیز بھی سیریس نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ کلیئرٹی ایکٹ جیسے ریگولیشن، اسٹیبل کوائن کا تیزی سے اڈاپشن، بٹ کوائن ETFs میں انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ اور گلوبل اکانومک ایونٹس، یہ سب مل کر کرپٹو کا فیوچر شیپ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں شارٹ ٹرم اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں، لیکن لانگ ٹرم میں کرپٹو مارکیٹ پہلے سے زیادہ میچور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ کرپٹو سروائیو کرے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں کون سی کنٹریز اور کمپنیز اس ڈیجیٹل ریولیوشن کو سب سے پہلے اڈاپٹ کریں گی۔ اگر آپ کرپٹو مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا اس ٹیکنالوجی کو فالو کرتے ہیں تو صرف پرائزز دیکھنا کافی نہیں، ریگولیشنز، گلوبل نیوز اور مارکیٹ ٹرینڈز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آنے والے سالوں میں ونرز وہی ہوں گے جو انفارمیشن کے ساتھ ڈیسیژن لیں گے۔ اور یہ تھی 2026 کی سب سے بڑی کرپٹو مارکیٹ اپڈیٹس۔ آپ کے خیال میں ان میں سے سب سے زیادہ امپیکٹ کس کا ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔